فری لانسر کی دنیا مجھے بہت زیادہ فالو کرتی ہے. میرے ساتھ کیسر ہیں, ہیز فرام اسلام آباد. یہ ویڈیو ان کی اجازت سے بن رہی ہے, کلیمنگلی کوٹ کیا میں نے یہاں. تو ان کا ویٹ ابھی بھی 112 کلو ہے, لیکن ان کا ویٹ تھا کتنا وہ یہ بتائیں گے. کتنا وزن تھا میرا ڈاکٹر صاحب؟ تقریباً 139 وزن تھا. 140 کے قریب ان کا وزن تھا, اور اب 112 کلو ہے. اور یہ فری لانسر تھے, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے زیادہ کام کرتے تھے. جب میرا تقریباً فری لانسنگ شروع ہو گئی تھا تو تب میں نے آپ کو فالو کیا تھا. میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اب تو میرے بیٹھنے کا کام ہے, تو یہ تو مجھے اور خراب کر دے گا. میرا ویٹ جو ہے 180-200 تک چلا جائے گا. تو پھر میں نے آپ کو فالو شروع کیا. اور ایک دوسرا جو مجھے کولیسٹرول اور بی پی کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا, تو اس کی وجہ سے میرا وزن بہت کم کرنا پڑا. اور ابھی میں بہت خوش ہوں اس وزن سے. کم کیسے کیا اور بڑھا کیسے تھا؟ فری لانسر جب انڈسٹری کرتے تھے کیسے بڑھا تھا؟ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے تھے, بوتلیں چپس, کس طرح بڑھا؟ ڈاکٹر صاحب بچپن سے میں نے زندگی میں سبزی کبھی نہیں کھائی تھی. اچھا. ساری زندگی میں نے گوشت کھایا تھا. یہ بیف ہو گیا, ٹھیک ہے, مطلب ایسا دن نہیں آیا تھا میں نے گوشت نہ کھایا. اسلام آباد سے تو پیچھے سے کہاں سے؟ میں پیچھے پشاور سے, افغان سے, کہاں سے؟ میں پشاور سے ہوں. پشاور سے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پشاور میں تو ویسے ہی لوگ لانڈی گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی پشاور کے لوگ اتنا گوشت کیوں کھاتے ہیں, لیکن یہ بہت ایکسیسو کھاتے ہیں. جنہوں نے ویٹ لاس پہ جانا انہیں ہائی پروٹین ڈائٹ لینی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ دمبا اور یہ سارا حد ہی مکا دیں. پروٹین یو کین ٹیک, بٹ اتنا نہیں کہ حد کراس کر دیں. اور پھر پروٹین کھانے کا بھی طریقہ ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ تیل والی کڑھائیوں میں پروٹین کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, پھر بڑے دمبے کا گوشت کھا رہے ہیں, ادھر دمبے کی چکی کاٹی اس میں گوشت بنانا شروع کر دیا, اس طرح گوشت کھا رہے ہیں. وہ تو الٹیمیٹلی پھر ویٹ پٹ آن کرے گا. اور یہ جو فری لانسر انڈسٹری جس سے یہ بلانگ کرتے ہیں, پھر پیچھے سے آبائی جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں بھی گوشت خوری ود گندا تیل. اور یہ جو فری لانسرز ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کا کام ہوتا ہے, پھر یہ راتوں کو جاگتے ہیں. تو رات کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر جاگنے کے لیے کیفینیٹڈ ڈرنکس, ملکی کافیز یا چپس, پاپڑ جو ان کے ہاتھ آیا, اور پھر کولڈ ڈرنکس, فانٹا وغیرہ. میں نے خود دیکھا ہے فری لانسرز کو, ان کے میں آفیسز میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے نیچے بوتلیں پڑی ہوتی ہیں, ٹین کے ڈبے پڑے ہوتے ہیں, اسٹنگ پڑی ہوتی ہے, سگریٹ پڑے ہوتے ہیں. یہ راتوں کو جاگ کے جتنا کمپیوٹر ورک کرتے ہیں, یہ لوگ اسٹنگ کے بغیر نہیں جاگتے, یہ لوگ مرنڈا کے بغیر, فانٹا کے بغیر نہیں جاگتے. اور یہ جہاں اس کو سپورٹ کرتے ہیں ادھر جو بم مار رہے ہیں ان کو, وہیں یہ اپنی صحت پہ بھی بم مار لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے اتنے ویٹ بڑھ جاتے ہیں. تو فری لانسر جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں اور پشاور کے لوگ جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں, اپنی گوشت خوری کو میڈیٹ کریں. اور جو فری لانسر انڈسٹری مجھے دیکھ رہی ہے, یو شوڈ بی ویری وائز, ویری کیئرفل, اسپیشلی اپنی. اچھا, پھر جو آپ لوگ اپنا سلیپ ویک سائیکل ڈسٹرب کرتے ہیں نا, اس سے آپ کے کورٹیسول لیول ڈسٹرب ہوتے ہیں. کورٹیسول ڈسٹرب ہوگا تو سینٹرل اوبیسٹی, یعنی نالے کے گرد جہاں آپ ناڑا باندھتے ہیں یا جہاں بیلٹ باندھتے ہیں یا جہاں آپ کا ویسٹ سرکمفرنس ہے, وہاں کا ویٹ بڑھے گا, پیٹ باہر نکل آئے گا, پھر موٹاپا انکنٹرولیبل ہو جاتا ہے. اور ہم ایشینز پر ایک بری بات یہ ہے کہ ہمیں سینٹرل اوبیسٹی بہت کامن ہے. سینٹرل اوبیسٹی یعنی کہ ویسٹ والی اوبیسٹی بڑھتی ہے جب سٹریس ہو اور کارٹیسول ریلیز ہو, اوپر سے ہماری بری ڈائٹ, پھر بیٹھنے کی گندی عادت, پھر پیٹ باہر. یہ پیٹ باہر آنے کی وجہ ہے. اب اس سب کیا یہی ہے, ہیلدی لائف سٹائل, گڈ روٹین, گڈ ورک آؤٹ, اوائڈنس آف بیڈ کولیسٹرول ڈائٹ, اوائڈنس آف کاربس, اوائڈنس آف دس میٹھا, کوکس, فینٹاز, اور یہ چپس, پاپڑ, لیز, کرکرے جو راتوں کو بیٹھ کے کھانے ہیں, اسٹنگیں, سگریٹ کا استعمال رات کو فری لانسرز بہت زیادہ کرتے ہیں. تو میرا کیونکہ اسپیشل پیار ہے آپ لوگوں سے, یو شوڈ بی ویری وائز. یو پیپل آر, جو فری لانسر لوگ ہیں, آپ ملک کی اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ باہر سے ڈالرز ملک میں لے کر آتے ہیں. اگر آپ اپنی ہیلتھ کو نہیں دیکھیں گے تو آپ بہت زیادہ اپنی ہیلتھ تباہ کر لیں گے. پہلی آپ کا نیند کا, اٹھنے کا, سونے کا کوئی سائیکل نہیں ہوتا, پھر آپ کا اوور اسکرین ٹائم ہے, وہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ نہ ہو کہ جو آپ لوگوں نے, اچھا آپ لوگ اگر 30-40 سال کی عمر میں ڈپریشن اور موٹاپے میں چلے گئے, سر کے بال اڑا لیے, موٹے کٹوس ہو گئے, چیزیں خراب کر لیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, تو پھر کیا زندگی گزاری. ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے سر, تھینک یو.